جی 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 ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم چلیں اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم والمولى الکریم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. محترم سرفراز نواز خان صاحب، محترم محمد سمیع صاحب، اور بہت ہی معزز اساتذہ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو ذمہ داری دی گئی کہ آج ٹیچرز ڈے کے حوالے سے، یوم اساتذہ کے حوالے سے میرا جو کچھ حاصل مطالعہ، تجربہ اور احساسات اس پیشے سے متعلق، بلکہ ذمہ داری سے متعلق اور نسل لائن سے متعلق، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے 5 آیتیں پہلے پڑھی. وہ سرفراز صاحب کے پیچھے بھی پہلی آیت چمک رہی ہے، سورہ علق ابتدائی 5 آیتیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت اہم حدیث، جس میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشے معلمی سے وابستہ اور معلم انسانیت کی حیثیت سے جو ذمہ داری دی، اس کو بھی آپ نے یاد دلایا. میں پہلے تو یہ بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث میرے سامنے جب جب بھی آتی ہے، انما بعثت معلما، کہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیشے معلمی سے وابستہ رکھا. اور ابھی جون 2020 میں ریٹائرڈ ہوا 29 سال کی سروس کے بعد. لیکن میں بہت لرز بھی جاتا ہوں اور بہت مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ پیشے معلمی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا افتخار تو دیتا ہے، وابستگی کا افتخار، لیکن ظاہر ہے کہ پکڑ بھی اتنی ہی گہری ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس پیشے سے متعلق ہیں رسول اللہ کے، اور اگر اس پیشے کا حق نہیں ادا ہوتا ہے اور اس پیشے سے خدا نخواستہ کہیں خیانت ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سامنا کریں گے. تب تک یہ بھی ایک بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ٹیچر کو، معلم کو یہ احساس اپنی سروس کے زمانے اور بلکہ موت تک رکھنا ہوگا کہ جس معلمی سے وابستگی رہی تو اس کی حق کی ادائیگی کے سلسلے میں کیا مخلصانہ، پیشہ ورانہ، اسکلفل کوششیں اور بہت ہی ایک طرح سے جھونک کر کی جاتی رہی، یہ جائزہ لینا پڑے گا. اب دیکھیے وہ 5 آیتوں کی طرف آئیے جس کو ہم بار بار یاد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی 114 صورتیں، 6236 آیتیں، لیکن ان سب میں سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم اور تعلم کے بارے میں رکھی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی. اور یہ ذمہ داری سب کی ہے، ٹیچرز کی بھی ہے، عام مسلمانوں کی بھی ہے، سب انسانوں کی بھی ہے کہ وہ پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. اچھا کیا پڑھیں؟ بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھیں، خالق کے نام سے پڑھیں. تو اللہ اور خالق کے نام سے چیزیں پڑھنا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، میتھمیٹکس ہو، میکینیکل انجینئرنگ ہو،
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो या फार्मास्यूटिक्स हो, जो भी पढ़ें तो अल्लाह के नाम से पढ़ें, यानी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह की उन सारी कुदरतों, उन सारी ताकतों, उन सब का सही एहसास करते हुए। तो ये बात अल्लाह ताला ने याद दिलाई, और हमको भी ये बच्चों को भी याद दिलाना है। बच्चों को भी पढ़ना है अल्लाह की इताअत में, पढ़ना है अल्लाह की बंदगी के लिए, और असल चीज़ वो इताअत और बंदगी है जिसके लिए पढ़ना पढ़ाना है। ये महज कोई माशी जानवर बनाने की तालीम नहीं है। माशी जानवर बनाना ये वो तालीम नहीं है। तो आप देखिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी में ये बात याद करने की है अच्छी तरह से असातिज़ा को, और याद दिलाने की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आगे जो बात इरशाद फरमाई, खलक, कि देखो ज़रा तख्लीक पर गौर करो। तख्लीक का मकसद, तख्लीक का अंदाज, तख्लीक की गहराइयाँ, तख्लीक की बारीकियाँ, तख्लीक की साइंसी बारीकियाँ, तो देखिए वो सब याद करो ना। तो आप देखिए इतनी हैरत अंगेज अंदाज में अल्लाह सुब्हानो ताला ने पहली आयत में अपने नाम से अपनी हैसियत, अपने वजूद, उसके पूरे कमालात को इस्तेज़ार करवाते हुए, हाजिर करवाते हुए, महसूस करवाते हुए, याद दिलाते हुए पढ़ने का हुक्म दिया। और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि बच्चों को भी और जिन जिन को पढ़ाएंगे उनको भी आप यही चीज़ें पेश करें, यही चीज़ें समझाएं, और ये चीज़ें उन तक मुंतकिल होना चाहिए। तो आप देखिए ये बात भी अच्छी तरह से इसकी तरसील और मुंतकिली होना चाहिए, तरसील और मुंतकिली। फिर उसके बाद साइंस और साइंटिफिक वे में आयतों का तज्जिया, हदीस का तज्जिया, इस्लाम का तज्जिया आप देखिए करने की आदत डालिए, और ये करने की आदत बच्चों में भी डालिए कि कुरान को, हदीस को महज जामिद हिस्ट्री, इतिहास और तारीख समझ के ना पढ़ा जाए, बल्कि उसको बहुत जिंदा जावेद और बहुत पल पल काम आने वाली सच्चाइयाँ और उसूली हिदायतें उन मानों में उसको लीजिए। तो आप देखिए ये बात भी बहुत खूबी के साथ याद करने और बहुत खूबी के साथ याद दिलाने की है। फिर मैंने आपको इससे पहले बताया था जब मैं स्कूल आया था और मुझे सादत नसीब हुई थी आपके स्कूल आने की, कि अल्लाह ताला फौरन, बहुत फौरन तख्लीक के हवाले से जो दूसरी आयत में बात की कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो कमाल हो गया अल्लाह ताला की तरफ से कि अरे तख्लीक पर गौर करो बायोलॉजी से, हयातियात से, और सिर्फ जो मोटी हयातियात आंखों से नजर आ रही है वो हयातियात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला वो हयातियात के जो बहुत बारीक बीनी से, खूर्दबीन से देखने की है, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोपिक सच्चाई अल्लाह ताला ने याद दिलाई कि अलग याद करो, अलग, कि वो जो नहीं नजर आने वाली इब्तिदा है इंसान की जिंदगी की, नहीं नजर आने वाली, तो वो इब्तिदा का अच्छे से मुताला, उस इब्तिदा का अच्छे से मुशाहिदा, उस इब्तिदा का, शुरुआत का और बिगिनिंग का एक बहुत अच्छा सही तज्जिया, एनालिसिस, विश्लेषण और इल्म और तहसील इल्म वो तुमको होना चाहिए। आप देखिए दुनिया में तरक्कियों के लिए, आखिरत में नजात और तरक्की के लिए ऐसे इल्म के अलावा और कोई चारा कार नहीं है। ऐसे गहरे इल्म से वाबस्तगी, गहरे इल्म का शऊर, उसका हुसूल, उसको जिंदगी में उतारना, उसको बांटना, इससे कम पर यह हासिल नहीं हो सकता है। तो ये सच्चाई हमको बताई गई दूसरी आयत में। तीसरी आयत पर गौर कीजिए, वहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये देखो फिर पढ़ो, पहली ही 5 आयतों में 2 बार पढ़ने का हुक्म है, पहली 5 आयतों में 2 बार पढ़ने का हुक्म है। क्योंकि देखिए पढ़ना सबसे अव्वलीन फर्ज है, नमाज बाद का फर्ज है, रोजा बाद का फर्ज है, हज ज़कात बाद का फर्ज है, लेकिन अव्वलीन फर्ज पढ़ना है। इसलिए 2 बार अल्लाह ताला ने याद दिलाया इक़रा और इक़रा।
اور یہاں ذرا اور کمال کے ساتھ ہے، اقرا و ربک الاکرم، کہ دیکھو پڑھو رب کے نام سے، اس لیے کہ رب اکرم ہے، رب اکرم ہے۔ اکرم کا جو مادہ ہے کرما، اکرم کو جو مادہ ہے کرما، تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہے۔ ایک تو اکرم کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو اکرم کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ عزت عظمت، وہ اللہ تعالیٰ سے عزت عظمت وہ ملے گی تعلیم کے ذریعے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تعلیم اور اقرا کی اس گہرائی، اقرا کی اس ہمگیریت، اقرا کے اس پورے پس منظر کے حوالے سے یہ آپ کو عزت، تکریم، کرم سے تکریم اور اکرم سے تکریم آپ کو اسی وقت ملے گی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ عزت اکرام ملے گا اسی وقت جب آپ پڑھیں گے اللہ کے اس پورے تصور، پوری اطاعت، پوری گہرائی ایک ساتھ۔ دوسری چیز جو کرم کے حوالے سے لینی ہے وہ یہ ہے کہ کرم کے ایک معنی ہوتے ہیں مہربانی، کہ دنیا میں بھی اگر اللہ کی مہربانی، آخرت میں بھی اگر اللہ کی مہربانی ہم چاہتے ہیں ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے دیش واسیوں کے لیے، پورے وشو واسیوں کے لیے، تو وہ بھی اللہ اکرام کے اسی دو حوالے سے پڑھنے سے ہوگی کہ پڑھو گہرائی سے، پڑھو تفصیل سے، پڑھو اس پورے عظمت کے ساتھ، اور پڑھو اس پوری سچائیوں کی گہرائیوں کے ساتھ۔ تو آدھے یہ دو اقرا سے یہ گہرائیاں لینے کی ضرورت ہے، اور بیچ میں وہ سائنٹیفک اپروچ میں لا چکا۔ چوتھی آیت پڑھیے، چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہم نے قلم کے ذریعے بھی سیکھنے کا حکم دیا، قلم کے ذریعے، یعنی تعلیم کا عمل صرف کچھ یاد کر لینے، کچھ گھوکم پٹی اس سے نہیں ہوگا، بلکہ قلم کا استعمال ہوگا، اور زبردست استعمال ہوگا، اور قلم کا استعمال پڑھنے کے ساتھ اس حد تک ہوگا کہ وہ ریسرچ تک جائے گا، ریسرچ تک۔ تو قلم کا استعمال ابتدا میں تو حروف تہجی بنانے کے کام آئے گا، حروف تہجی، الفابیٹس، لیکن جائے گا وہ ریسرچ تک۔ تو دیکھیے یہ ہے وہ کمال جو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قلم کا بھی حکم دیا کہ قلم سے سیکھو، اور حروف تہجی سے ریسرچ تک جاؤ، ریسرچ تک۔ تو یہ گہرائی بھی علم، تعلیم، علم اور پروسیس، ایجوکیشنل، امپارٹنگ آف ایجوکیشن کا جو پورا پروسیس ہے وہ اس گہرائی کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے بات آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہے 5ویں آیت میں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ دیکھو 1400 سال پہلے سے بھی ہم نے کئی بنیادیں، کئی علم کی گہرائیاں دی ہے۔ 14 سال سے قلم کے ذریعے، یاد کرنے کے ذریعے، ہونٹوں اور زبان کے ذریعے ہم نے کئی چیزیں دی ہیں، لیکن اب قیامت تک علم کی، نالج کی، ایکسپلوژن آف نالج کی بہت سی گہرائیاں ہم دینے والے ہیں، اور وہ جو نہیں جانتا ہے، بالکل نہیں جانتا ہے، سوچا بھی نہیں تھا کبھی، وہ گہرائیاں ہم دینے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے 5ویں آیت میں بتائی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جو علم، تعلیم، ایجوکیشن، نالج، یہ جو پورا پروسیس ہے، تو آپ کو ان 5 آیتوں سے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی گہرائیاں آسان لفظوں میں، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ اپنے بچے بچیوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچے بچیوں میں، اپنے طلباء میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم نہیں کر سکے تو معلمی کے پیشے سے انصاف نہیں کر سکیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے انصاف نہیں کر سکیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انصاف نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ گہرائیاں قرآن، اور ہر ٹیچر کو انگلش بھی آنا چاہیے، مراٹھی آنا چاہیے، اردو آنا چاہیے، لیکن ان سب سے پہلے عربک آنا چاہیے۔ یاد رکھیے
یاد رکھیے سب سے پہلے عربک آنا چاہیے، اس لیے کہ علم کی بنیادیں، علم کی گہرائیاں، علم کی وسعتیں، کائنات کے مالک نے کائنات میں دی ہوئی علم کی بنیادیں وہ تو عربی سے ملے گی نا. تو اب ہم میں سے ہر ایک ٹیچر عربی کی گہرائیوں کے ساتھ پھر انگلش، پھر ہندی، پھر مراٹھی، پھر اردو، اور جو زبانیں آپ سیکھنا چاہیں بالکل سیکھیے. سب اللہ کی زبانیں ہیں، سب اللہ کی زبانیں ہیں، مگر عربی کے ساتھ بہت بنیادی تعلق ہونا چاہیے. تو یہ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ورنہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی اتنی آنا چاہیے کہ طوطے کی طرح قرآن ختم کر سکے. دیکھیں ہم طوطے نہیں ہیں، مسلمان کو طوطا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو اور ملت کو طوطے بننا نہیں چاہیے، بلکہ ہم سب کو عربی کی گہرائیوں کے ساتھ، علم کی گہرائیوں میں، عربی کی گہرائیوں کے ساتھ سائنٹیفک گہرائیوں میں جانا چاہیے. تو اس بنیاد کو کبھی مت بھولیے اور اس گہرائی کو خود لیجئے، بیوی بچوں کو دیجئے، شوہر بچوں کو دیجئے، اور جو انسانیت کو دیجئے، اپنے طلباء کو دیجئے. پھر ایک اور بات پر غور کیجئے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما بعثت معلما، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور بالکل شروع کے پیجز میں، اس لیے 229 نمبر پر. تو کتنی بنیادی بات انہوں نے یاد دلائی ہے کہ دیکھو میں خود، بے شک میں خود معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایک نبی ہوں، پیغمبر ہوں، لیکن معلم نبی، پیغمبر، معلم پیغمبر ہوں، معلم پروفیٹ ہوں، معلم میں سندیشتہ ہوں. تو یہ بنیاد کتنی گہرائی کے ساتھ یاد کرنا ہے اور بچنا ہے اس لعنت سے کہ معلمی میں آ گئے اور کہتے یہ ہیں کیا بھائی اور جگہ اتنی سیلری اور جگہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں، اس لیے میں ادھر آ گیا. مجھے کچھ ایسے ڈٹائی والے اور بے شرم اساتذہ بھی زندگی میں ملے کہ جنہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب ہمارا بہت کلیئر ہے، دن جاؤ پگار آؤ. اللہ اکبر. آپ یہ مقصد کے ساتھ جئیں گے، آپ کا یہ انداز ہوگا، آپ اس سے اللہ کی بندگی کریں گے، آپ کا اس سے رسول اللہ سے تعلق ہوگا، آپ اس سے معلمی کے پیشے سے انصاف کر سکیں گے کہ دن جاؤ پگار آؤ. اس سے زیادہ جھوٹا اور دھوکے کا کردار تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ گہرائی ہے. پھر معلمی، پیشہ تعلیم اور پیشہ ورانہ انداز، روحانی انداز، نورانی انداز. پیشہ ورانہ میں بھی ذرا سا کمیاں ہیں، میں کہتا ہوں نورانی اور روحانی انداز کیا ہونا چاہیے. تو دیکھیے الفاظ کی ترسیل، ٹرانسفارمیشن آف ورڈز نہیں ہوگا، ٹرانسفارمیشن آف ورڈز، اور وربل نان وربل میسجز تقسیم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وربل نان وربل ورڈز میں، پیسجز میں، پیراگراف میں، چیپٹر میں، لیسن میں جو سبق ہے، سبق وہ نورانی اور روحانی سبق لیا اور دیا جائے گا نا. ہاں وہ نورانی اور روحانی سبق لیا اور دیا جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ نور علم اور روح علم، ذرا گہرائی پہ غور کیجئے. بہت سے ٹیچر تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، انہوں نے کہا سر یہ کوئی بلا وجہ آپ کچھ بھی لا رہے ہیں. ارے آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ محض امپارٹنگ آف ورڈز، امپارٹنگ آف الفابیٹس نہیں ہے، نور علم اور روح علم کا پہنچانے کی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نور علم، آپ سمجھتے ہیں کہ روح علم، اور اگر میں نہیں سمجھتا ہوں تو میں ایک داغ ہوں، تعلیمی میدان میں میں ایک داغ ہوں، تو مجھے اس داغ کو دور کرنا پڑے گا. اور علم کی وہ جو گہرائی ہے، علم کی وہ گہرائی، تو علم کی اس گہرائی کے ساتھ مجھے نور اور روح کو پیش کرنا پڑے گا. اور میں 5 بنیادیں بتانا چاہتا ہوں، 5 بنیادیں. دیکھیے وہ 5 آیتیں بھی ذہن میں رکھیے، سورہ علق ابتدائی 5 آیتیں. لیکن میں نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے 5 نکات سمجھے ہیں، 5 نکات کہ ایک معلم کو، ایک انسان کو، اپنے طلباء کو، ملت اور انسانیت کو کیا پہنچانا چاہیے، پڑھ کر، پڑھاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے کیا پہنچانا چاہیے. 5 چیزیں پہنچانا چاہیے. پہلی چیز خلق، کریشن، نرمیتی کا جو کی سچائی وہ پہنچانا چاہیے.
خلق کریشن نرمیتی کی سچائی وہ پہنچانا چاہیے. دوسرے کریٹر خالق نرماتا اس کی سچائی پہنچانا چاہیے. وہ سچائی سمجھ کر گہرائی سمجھ کر عظمتیں سمجھ کر وہ پہنچانا چاہیے. اور تیسری چیز ایم آف لائف مقصد زندگی جیون کا ادیش ادے یہ لینا ہے ٹیچر کو اور یہ پہنچانا ہے طلباء میں اور یہ پہنچانا ہے ملت اور انسانیت میں. تو یہ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ زندگی کا راستہ جیون مارگ وے آف لائف کہ قرآن حدیث سائنس ٹیکنالوجی ان سب سے جو وے آف لائف ملتا ہے وہ وے آف لائف پہنچائیے نا اچھی طرح سمجھ کر اچھی گہرائی میں جا کر. تب ایک آپ اچھے ٹیچر, تب آپ ایک اچھے انسان, تب آپ طلباء کا حق ادا کر رہے ہیں, تب آپ انسانیت کا حق ادا کر رہے ہیں. تو اب یہ چوتھی چیز مارگ راستہ وے اور پانچویں چیز انجام اینڈ انت. ارے زندگی کا انت کیا ہے, زندگی کا انجام کیا ہے, اینڈ آف لائف کیا ہے وہ سمجھیے ٹیچر صاحب, استاد صاحب وہ سمجھیے, باجی وہ سمجھیے, لیجئے دل و دماغ میں اتاریے اور وہ پہنچائیے نا طلباء کو, وہ پہنچائیے نا ملت کو اور وہ پہنچائیے نا انسانیت کو. ظاہر ہے ٹیچرز کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ ٹیچرز آر دی بلڈرز آف نیشن, کہ اساتذہ قوم کے ملکوں کے معمار ہوتے ہیں, معمار انجینئرز بلڈرز کنسٹرکٹ کرنے والے. تو اب یہ کب ہوگا, یہ کب ممکن ہے کہ جب آپ یہ گہرائیاں جانتے ہو نا, تب آپ اتنی گہرائی سے آتے ہو تب نا, اور آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کلیئر ہو تب نا. تو اب یہ چیز بہت کلیئر ہونا چاہیے. 5 نکات, دیکھیے 5 نکات میں خلق کے حوالے سے پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بھائی بہن اور سب سے محبت اور سب کی خدمت, یہ خلق کے تحت سچائی ہر ٹیچر کو بھی معلوم ہونا چاہیے, ہر طالب علم تک بھی پہنچنا چاہیے. دوسری بات کریٹر خالق اور وہ جو نرماتا ہے, تو وہ مانوتا انسانیت کا بھی نرماتا ہے لیکن پوری کائنات سرشٹی یونیورس کا بھی نرماتا ہے. تو اسی کو مانا جائے, کسی جانور کو نہیں مانا جائے, کسی جانور کو یا خیالی کرداروں کو نہیں مانا جائے. تو سلیبس میں اگر جھوٹی چیزیں بھی ہیں, سلیبس میں جھوٹی چیزیں بھی ہیں, جھوٹی چیزیں, تو جیسا سمیع صاحب نے کہا جواب لکھنے کی حد تک جھوٹی چیزیں دہرا دی جائے گی مگر سچائی ساتھ میں بتائی جائے گی, سچائی ساتھ میں بتائی جائے گی کہ جانور خالق نہیں ہوتے, خیالی کردار خالق نہیں ہوتے, اور جانوروں اور خیالی کرداروں کو نہیں مانا جائے گا. تو یہ سچائی خالق کے تحت جاننا اور بتانا بڑی حکمت کے ساتھ فریم ورک میں رہ کر اور بغیر کسی زیادہ الجھن کے اور بغیر زیادہ کسی ہنگامے کے, یہ بتانا بہت اہمیت کی بات ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو میں نے کہی تھی ایم مقصد ادیش, کہ زندگی کا مقصد, زندگی کے مقصد اللہ نے, ایشور گاڈ نے, نرماتا نے, کریٹر نے 2 دیے ہیں, 2 بڑے 2, کہ ایک تو ساری انسانیت تک یہ سچ, یہ نور, یہ روح یہ پہنچاؤ, یعنی دعوت, یہ نور روح نالج کا, ایجوکیشن کا, دعوت کا, ایک تو سب تک پہنچاؤ یعنی دعوت. دوسرا خدمت خلق, سماج سیوا, سوشل سروس, سوسائٹی کی سروس. سوسائٹی میں کوئی بھی ہوں, سوسائٹی میں رابرٹ ہوں, رمیش ہوں, رشید ہوں, للی ہوں, نشا ہوں, رشیدہ ہوں, سب کی خدمت. تو سب سے محبت اور سب کی خدمت, یہ بھی جو ہے مقصد کے طور پر کیا جائے گا, مقصد کے طور پر. پھر جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, ایشور گاڈ نے پیدا کیا,
وہ مقصد یاد کیجئے، اور اس کے دو ذرائع اللہ کی طرف سے دو ذرائع ہے. ایک تو قرآن مجید تھیری ہے، تعلیم میدان میں بھی سمجھتے ہیں. قرآن تھیری ہے اور پریکٹیکل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور کامل زندگی. تو قرآن کی تھیری لینا ہے، رسول اللہ کا پریکٹیکل لینا ہے، اور یہ تھیری اور یہ پریکٹیکل فزکس پر، بایولوجی پر، کیمسٹری پر، ہسٹری پر، انگلش پر، کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر، ہر مضمون پر پھیلا دینا ہے. یہ ہے حکمت. یہ ہے حکمت کہ وہ جو مارگ اور راستہ ہے تو وہ پھیلا دینا ہے ہر ایک پر، اور اس رنگ میں کہ خالق کی بندگی اور اس کی دی ہوئی تھیری قرآن اور اس کا دیا ہوا پریکٹیکل، اور اس کا دیا ہوا پریکٹیکل وزڈم رسول اللہ کا، تو وہ اختیار کر کے یہ سارے مضامین، یہ سارے سبجیکٹ اور سارے شاستر جو بھارت یا بھارت کے باہر موجود ہے پڑھائیں گے بچوں کو، ماہر بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ، اس سے الگ نہیں، اس سے چھوڑ کر نہیں، اور اس سے بے نیاز ہو کر نہیں. تو یہ بنیاد، مضبوط بنیاد لینے اور دینے کی ضرورت ہے. پھر اور غور کیجیے کہ یہ جو راستہ ہے، مارگ ہے، جو تھیری اور پریکٹیکل سے ملتا ہے قرآن رسول اللہ کے، تو ایک پورا نظام زندگی دیتا ہے. دیکھیے پورے یونیورس میں ایک ویوستھا ہے، ایک نظام ہے. سورج کا نظام، چاند کا نظام، تاروں کا نظام، بارش کا نظام، پودوں کا نظام، انسانی اور جانوروں کی زندگی کا. اللہ نے بھی ایک نظام دیا ہے، اور اللہ نے پورے انسانوں کے لیے، دنیا کے 770 کروڑ انسانوں کے لیے، 180 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے 7 نظام دیے ہیں. تعلیمی نظام، ایجوکیشنل سسٹم، اخلاقی نظام، مورل سسٹم، خاندانی نظام، فیملی سسٹم، سماجی نظام، سوشل سسٹم، پانچواں آرتھک ویوستھا کا اکنامیکل سسٹم، معاشی نظام، چھٹا عدالتی نظام، جوڈیشل سسٹم، اور ساتواں ایڈمنسٹریٹو سسٹم، پرشاسن، انتظامیہ کیسے چلائیں. تو یہ 7 نظام دیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تھیری سے اور رسول اللہ کے پریکٹیکل سے. تو آپ دیکھیے یہ تعلیم ہمارے اساتذہ کے ذہن میں پہلے تو بہت کلیئر رہنا چاہیے، بچوں میں بہت کلیئر جانا چاہیے، اور اساتذہ اور بچوں کے ذریعے معاشرے میں جانا چاہیے. معاشرے میں کہ تو یہ پورا نظام ملتا ہے، یہ 2 بنیادوں سے، تھیری سے بھی، پریکٹیکل سے بھی، یہ پورے 7 نظام ملتے ہیں. تو یہ 7 نظاموں کی تعلیم کو بہت واضح جانا چاہیے. اور پانچواں آخری نقطہ وہ ہے اینڈ، انت، انجام. کسی بھی ٹیچر بھائی بہن کو، کسی بھی طالب علم کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو انجام سے کبھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا انجام کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. وہ انجام کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ انت کیا ہے؟ موت. 10 سال کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، 10 سال کی بچی طالبہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر 30 سال کے ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، 50 سال کے ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. معاشرے میں 1 سال سے لے کر 70 سال کے کسی بھی فرد کے ساتھ ہو صاحب، وہ اینڈ ون. تو ہر ٹیچر کو، ہر بچے کو اس انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے. تیار، ڈرنا نہیں چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اور تیار کیسے رہنا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے اس طرح کہ وہ قرآن کی تھیری کے ساتھ، رسول اللہ کے پریکٹیکل کے ساتھ، اور زندگی میں کسی ایک تعلیم کے کریئر میں مہارت حاصل کرتے ہوئے میں زندگی گزاروں گا، خود کی زندگی بھی سنواروں گا، بیوی بچے شوہر بچوں کی زندگی سنواروں گا، انسانیت کی خدمت کے کام کروں گا، انسانیت کو دعوت کے کام پہنچاؤں گا، اور جناب ایسی تعلیم لوں گا اور ایسی تعلیم دوں گا. تو دیکھیے یہ وہ گہرائی کی بات انت کے حوالے سے لینا چاہیے. تو دیکھیں میں نے 5 چیزیں کہی: خلق، کریشن،
खालिक, क्रिएटर, एम, मकसद, मार्ग, रास्ता, वे, और आखिरी अंत, अंजाम, एंड। तो जनाब ये चीज जाना चाहिए, टीचर ने भी लेना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, और टीचर और बच्चों ने माशरे को देना चाहिए। अगर मैंने आपने ऐसे बच्चे अगर परवान चढ़ाए तो मेरी और आपकी खुशनसीबी का कोई ठिकाना नहीं। फिर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों में ये सारी तालीमात की बुनियादों के साथ मॉरल वैल्यूज, अखलाकी बुनियादें हम पैदा करेंगे, अखलाकी बुनियादें। और जाहिर है 5 निज़ाम में 7 है, और शाहीन निशात बाजी 7 निज़ाम, फिर दोहराता हूं। एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल सिस्टम, तालीमी निज़ाम। दूसरा है अखलाकी निज़ाम, मॉरल सिस्टम, अखलाकी निज़ाम, मॉरल सिस्टम। तीसरा है खानदानी निज़ाम, फैमिली सिस्टम। चौथा है समाजी निज़ाम, सोशल सिस्टम। पांचवा है माशी निज़ाम, इकोनॉमिकल सिस्टम। छठा है अदालती निज़ाम, जुडिशियल सिस्टम। सातवां है प्रशासनिक इंतजामिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो 7 निज़ाम है, 7 निज़ाम। कुरान की थ्योरी, रसूलुल्लाह के प्रैक्टिकल से 7 निज़ाम मिलते हैं जो पूरी जिंदगी पर मोहित होते हैं, पूरे मुल्कों पर मोहित होते हैं, पूरी इंसानियत पर मोहित होते हैं। तो ये 7 निज़ाम समझना और ये 7 निज़ाम पहुंचाना। चलिए आगे बढ़िए। तो मैं आपको बता रहा था कि मॉरल वैल्यूज इन 7 निज़ामों के हवाले से, 7 निज़ामों में चलेंगे तो मुल्क बहुत कामयाब। मैं एक मुल्क की मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद है कि 1941 में जापान बुरी तरह तबाह हो गया था। 1939 में क्यों? नागासाकी और हिरोशिमा पर जो 2 बम गिराए गए थे, 2 बम अमेरिका की तरफ से, तो लाखों लोग मर गए। कई हजार मीलों तक जमीनें बंजर हो गई। और वैसे में जापान की कौम दोबारा उभरी। क्या चीज ने उनको मजबूर किया, तैयार किया, अजमत और तरक्की दिलाई? अब मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तालीमी निज़ाम में जब तक अखलाकी खतरे नहीं होंगी, जो अभी हमारे निज़ाम में, भारत के निज़ाम में नहीं है, लेकिन जब आप कुरान से लेंगे, सीरत से लेंगे, तब वो आप कमी दूर कर सकते हैं। भारत के तालीमी निज़ाम की जो जिसमें अखलाक नहीं है, तो आप वो कुरान और हदीस से लेकर दूर कर सकते हैं, कुरान हदीस से लेकर दूर कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं जापान की मिसाल दे रहा था कि जापानियों ने अपने 5 बड़े थिंकर्स, 5 बड़े फिलोसफर्स, अहले इल्म, उनको बिठा दिया। क्या आप लोग सोचो कि अब जापान को जीरो से आगे ले जाना है, जीरो से। ये मैं आज से 80 साल पहले की बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जापान को अब जीरो से आगे ले जाना है, जीरो से। और आज आप जानते हैं कि जापान साइंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया के 4-5 बड़े मुल्कों में आता है। 80 साल पहले वो जीरो पर था। वो 5 थिंकर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा, सोचा, गौर किया महीनों तक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि बच्चों को स्कूल में शुरू के 3 साल, जिसे हम नर्सरी, केजी, अपर केजी कहते हैं, शुरू के 3 साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा साल, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अखलाकियात पढ़ाएंगे। देखिए वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा ABCD नहीं पढ़ाएंगे, अल्लू मल्लू की कहानी नहीं पढ़ाएंगे, अल्लू मल्लू की कहानी नहीं पढ़ाएंगे, हम उनको पढ़ाएंगे अखलाकियात, मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज, उसूल अकदार। और उन्होंने जो पढ़ाया उसका असर ये हुआ कि 1940 के बाद से 1980 के आते आते 40 साल में जापान इल्म और तरक्की की मेराज पा गया था, 40 साल में। और जिस अमेरिका ने जापान को तबाह किया था, वो अमेरिका जापान की मसनूआत, जापान की मशीनरी, जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स,
जापान की इलेक्ट्रिकल्स और जापान की चीजें इख्तियार करने यूज करने पर मजबूर हो गया, और जापान क्या 200 मुल्क मजबूर हो गए और जापान नंबर 1 पर आ गया। बाद में चाइना इसलिए नंबर 1 पर आया कि उसकी तादाद, कुव्वत कार की तादाद 140 करोड़ से ज्यादा। उन्होंने मोरल वैल्यू सख्ती से नाफिज की, सख्ती से, डिक्टेटरशिप से, और उसके बाद उन्होंने 140 करोड़ के अक्सर हाथ को काम दिया। इसलिए चाइना उनसे आगे गया बाद में 2000 के बाद, वरना 1970-80 से लेकर 2000-2010 तक जापान का तूती बोलता था। तो आप देखिए, हम ये सबक ले रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी जो कुरान और हदीस से अखलाक की बुनियादें दी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखलाक की बुनियादें मिलती है, तो वो लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए, ये भी बहुत अहम बातें मैं आपके सामने, और मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर करेंसी होती है ना, करेंसी नोट, तो उस पर लोग बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े हुक्मरान और राजा की फोटो डालते हैं, राजा की फोटो। लेकिन जापान की जो करेंसी है येन, तो उस पर किसी हुक्मरान की फोटो नहीं है, उस पर वो 5 थिंकर्स की फोटो है कि वो जो 5 थिंकर्स ने मजबूत तालीमी बुनियादें दी थी अखलाक के हवाले से, तो वो बुनियादें देने वालों की तस्वीर जापानी येन पर है। आपको देखिए कि आप जब पढ़ाएंगे, मैं जब पढ़ाऊंगा, तो ये बुनियादें देना है, चाहे आप पहली को पढ़ाएं, दूसरी को पढ़ाएं, 7वीं को पढ़ाएं या 10वीं को पढ़ाएं, ये मेरी तरह कॉलेज में पढ़ाएं, 11th पे पढ़ाएं या MA तक पढ़ाएं। क्योंकि मुझे 11th को भी पढ़ाने का मौका मिला, ग्रेजुएशन को भी पढ़ाने का मौका मिला, और PG को भी पढ़ाने का मौका मिला, और ट्यूशन में मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया। तो हर एक में आप यही करेंगे कि कुरान और हदीस की बुनियादों के साथ तालीम दें। फिर एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कुछ बुनियादी बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जब अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, और जून तक पढ़ाता रहा या मार्च तक पढ़ाता रहा, तो आप देखिए, मैंने आखिर तक बच्चों से ये कहा कि देखो, तालीम का मकसद सर्विस और तालीम का मकसद रोजगार बिल्कुल नहीं समझना है। तालीम इंसानियत की मेराज है, तालीम अल्लाह की बंदगी के लिए है, तालीम रसूलुल्लाह की इताअत के लिए है, तालीम भारत के 138 करोड़ की खिदमत के लिए है, तालीम दुनिया के 770 करोड़ की खिदमत के लिए है। फिर उन्होंने कहा, सर रोटी? मैंने कहा, रोटी और तनख्वाह तो वैसे ही मिल जाएगी, वो तो यहाँ लिखी हुई है, वो यहाँ लिखी हुई है। और मैंने बच्चों को, बड़ों को हर वक्त साफ तौर पर, क्योंकि मुझे अल्लाह का एहसान है कि 1941 से 5000 से ज्यादा तकरीरें, खुतबात दुरुस्त देने का मौका मिला। 1941 से, वो 41 साल से 1989 से, 79 से मैंने सबको ये बात कही कि देखो, रिस्क नसीब में लिखा है, कोई कुछ करे या कुछ ना करे तो भी रिस्क मिलेगा। लोग हैरान हो गए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता सर, बात गलत है। मैंने कहा नहीं, आप कुछ करे या ना करे रिस्क मिलकर रहेगा। सवाल यह है कि आप इज्जत के साथ, अजमत के साथ, वकार के साथ हासिल करना चाहते हैं या जिल्लत के साथ हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, अगर तुम भिखारी बन जाओ, फकीर बन जाओ, और अच्छे कपड़े मत पहनो, फटे हुए कपड़े पहनकर आ जाओ, और रास्ते के किनारे बैठ जाओ, और सिर्फ ऐसा हाथ फैला दो, और एक पुराना बर्तन लेकर आओ, नया बर्तन मत लाना, पुराना बर्तन लेकर आना, और रास्ते के किनारे फटे हुए कपड़ों के साथ, और 8-10-2 हफ्तों से नहाया नहीं है, ऐसे चेहरे के साथ आ जाओ। मैंने कहा, मैं चैलेंज देता हूं कि तुम 300 से 500 रुपए शाम तक घर लेकर जाओगे। मैंने कहा, तुम 300 से 500 रुपए शाम तक घर लेकर जाओगे, और यही है आजकल अंदाज। मैंने उनके इंटरव्यूज पढ़े, भिखारियों के, फकीरों के, बेगर्स के, तो कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 500, और बॉम्बे में तो 1000, 2000 और 5000 तक ले जाने वाले भी है। बॉम्बे में, दुबई में, बड़े बड़े शहरों में तो 1000 से 5000 रुपया भी भीख में ले जाने वाले मौजूद है। नसीब, तो मैंने कहा कि नसीब में जो रिस्क है वो तो मिलकर ही रहना है। तो तुम पढ़ो अल्लाह की बंदगी के लिए, रसूल की इताअत के लिए, इंसानियत की अजमत के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, इंसानों से मोहब्बत के लिए, तुम पढ़ो इसे।
تب یہ تاثر لیجئے، ورنہ مجھے پھر دہرانا ہے کہ بعض ٹیچر بھی کہتے ہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، کچھ بے حیا ٹیچر کہتے ہیں، بے حیا ٹیچر کہ دن جاؤ پگار آؤ. ارے یہ اس لیے نہیں ہوتا بھائی، اس لیے نہیں ہوتا. یہ مقصد اس لیے ہوتا ہی نہیں ٹیچنگ کا. اور ٹیچنگ کا پیشہ رسول اللہ کا مقام و منصب، وہ اس لیے نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں یہ عظمت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں جو بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں سوال جواب سے پہلے، کہ آپ دیکھیں طلباء میں جو بنیادی چیزیں ڈالنا چاہیے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو مقصد بھی ہے، دوسرے نالج کس طرح گراس کرنا چاہیے گہرائیوں میں جا کر. گہرائیوں جیسے میں انگلش بھی پڑھا رہا تھا، ظاہر ہے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ میں نے بی اے ایم اے انگلش قرآن میں ایم فل اور بائبل قرآن میں پی ایچ ڈی کی ہے، تو مجھے ایم اے تک پڑھانے کا موقع ملا. تو میں نے وہاں یہ بات بھی بتائی کہ دیکھو جیسے آپ میں کوئی انگلش ٹیچر ہے تو کیا کرے گا، اردو ٹیچر ہے کیا کریں گے، مراٹھی کے ٹیچر ہے کیا کریں گے، بنیادیں بتائیے. بنیادیں واویلز، لفظ بنتا کیسے ہے، ورڈ لفظ شبد بنتا کیسے ہے، سور سے. وہ حروف تہجی جو کسی آواز کو طے کرتے ہیں، یا وہ الفابیٹ جو واویل دیتے ہیں اور واویل سے ساؤنڈ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ سمجھیے، جیسے میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا، آپ بھی سمجھاتے ہیں، مجھ سے اچھا سمجھاتے ہوں گے. میں نے کہا وزڈم ایک لفظ ہے انگلش کا، وزڈم. تو بتاؤ کہ وزڈم اس میں کون سے واویل ہے اور کیا کیا کام انہوں نے کیا. تو ذہین بچوں نے بتایا کہ وزڈم پہلے تو ٹکڑے کیجئے، وز الگ کیجئے، ڈم الگ کیجئے. وز میں WIS میں آئی کا واویل ہے، ڈم میں DOM میں او کا واویل ہے. تو وز اور ڈم نے وہ آواز دی ہے، سور دیا ہے، اور وہ یہ طے کیا ہے کہ ساؤنڈ کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں اس طرح کی گہرائیاں ٹیچر کے پاس بھی ہونا چاہیے، اس طرح کی گہرائیوں سے بچوں کو دینا چاہیے. تو اب میں نے بچوں سے کہا کہ اب چاہے تمہارے پاس انگلش کا بڑے سے بڑا لفظ آ جائے، انگلش میں 26 الفابیٹس کا سب سے بڑا ایک لفظ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے بھی یاد نہیں، لیکن آپ ڈکشنری میں جائیں یا گوگل پر جائیں تو آپ کو مل جائے. تو میں نے کہا کہ وہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ الجھیں گے نہیں. کیوں؟ اگر آپ واویلز پڑھنا اور واویلز ساتھ پڑھنا جانتے ہیں. اور واویلز کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے لفظ اور الفاظ میں، شبدوں میں، ورڈز میں ٹکڑے ہوتے ہیں. اس کے لیے انگلش لفظ ہے سلیبل، کہ لفظ کا وہ ٹکڑا جو ایک آواز طے کرتا ہے، ایک سور طے کرتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں سلیبل. تو آپ دیکھیں سلیبل کو سمجھنا، سلیبل پر ٹکڑا کرنا ورڈ کا یہ بہت اہم چیز ہے. میں نے بہت بڑے بڑے ٹیچرز کو دیکھا، بلکہ انگلش پڑھانے والے ٹیچر کو دیکھا. میں تو خیر انجینئرنگ کے ساتھ انگلش پڑھا رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے سر، انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا، ہم تو بس پڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سر، واویل سے سلیبل بنتا ہے، واویل سے سلیبل بنتا ہے. وہ حروف تہجی جو آواز طے کرتے ہیں، سور طے کرتے ہیں، اس سے ایک ٹکڑا بنتا ہے سلیبل کا، اور وہ ایک ٹکڑا، 2 ٹکڑے، 3 ٹکڑے، اس سے بنتا ہے ایک لفظ، شبد، ورڈ. یہ گہرائی سے چیزوں کو لینے اور یہ گہرائی سے چیزوں کو دینے کی ضرورت ہے. تب آپ بھی بہت کانفیڈنٹ اور بہت پرفیکٹ ہوں گے. اور ظاہر ہے کالج میں کھڑے رہنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. کھلی اڑاتے ہیں بچے، اسکول میں چل جاتا ہے. ورنہ ذرا کمزور ٹیچر رہے نا کالج میں تو بچے پیجامہ بنا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس نالج ہے، ساؤنڈ نالج ہے، تو کس کھلی اڑنے کا کیا سوال، کمزوری کا کیا سوال، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ آپ چیزیں پہنچائیں گے. تو آپ اس طرح سے چیزوں کو سمجھیے اور اس طرح سے چیزوں کو پہنچائیے. اچھا ایک اور بات میں نے بچوں سے کہا، کیونکہ ہمارے پاس وہ بچے ہوتے ہیں اب جا کے ان کو میدان میں نوکری کرنا یا کاروبار. میں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ جو پڑھنا ہے، تعلیم کا نور، تعلیم کی روح، میں نے پہلے بھی دیے تھے 2 اصطلاحیں، لائٹ آف ایجوکیشن، سول آف ایجوکیشن. لیکن ٹیچر بھی سمجھے ٹھیک سے کہ لائٹ آف ایجوکیشن اور سول آف ایجوکیشن کیا ہے. اور ٹیچر بھی سنجیدگی کے ساتھ کہ لائٹ آف ایجوکیشن، سول آف ایجوکیشن کو لے کر وہ دینے کی کوشش کرے، بچوں کو بھی، سماج میں بھی، اور ہمارے بچے بھی وہ لیں
اور وہ لے کر خود بھی حاصل کرے اور بچوں کو دینے کی کوشش کرے. تو آپ دیکھیں یہ اس طرح سے کام ہوگا. اچھا میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت بچے مایوس ہوتے ہوئے دکھے مجھے. مایوس کیوں؟ کیونکہ بہت سے بچوں کا احساس یہ ہوتا ہے کہ صاحب نوکریاں کہاں ہیں، نوکریاں کہاں ہیں. دیکھیں اس حوالے سے بھی پہلی سے پرائمری میں، ہائی اسکول میں، اور ہم تو کالج میں بچوں کو سمجھاتے ہیں، آپ بھی سمجھائیے موقع آگے ملے کہ دیکھو تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہے، تعلیم کاروبار کے لیے نہیں ہے، تعلیم صلاحیت کے لیے ہے، تعلیم اخلاق کے لیے ہے، تعلیم کردار کے لیے ہے، کردار کے لیے، تعلیم شخصیت کی عظمت کے لیے ہے. تو اس حوالے سے تعلیم لینا چاہیے. اور نصیب میں جو ہے خالی آپ کو راستہ چننا ہے، راستہ، کریئر، وے آف کریئر صرف وہ چننا ہے، وہاں آپ کو وہ قسمت میں، مقسوم میں، قسمت میں جو ہے وہ مل جائے گا. پھر ایک بات یہ بتائیے، میں نے بہت ساری جگہ تعلیمی تقاریر میں، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، شخصیت کے ارتقاء کے حوالے سے یہ اسکولوں میں بتایا کہ دیکھیے صرف یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نوکری ہو تو زیادہ تحفظ ہے، نوکری ہو تو زیادہ آسانی ہے. میں نے کہا دیکھیے وہ حدیث یاد کیجیے، ایک حدیث ہے، بچوں کو ابھی سے یاد دلائے، پہلی سے یاد دلائیے. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلایا کہ رزق جو ہے، رزق، سسٹیننس، کھانے پینا کے اسباب، تو رزق، سسٹیننس اور کھانے پینے کے اسباب نوکری میں صرف 10% ہے، صرف 10% نوکری میں، اور وہ تجارت میں، انڈسٹری میں، سروس انڈسٹری میں وہ 90% ہے، وہ 90% ہے. تو دیکھیے اپنے بچیوں کو ابھی سے ایسا تیار کیجیے، اپنے بچیوں کو ابھی سے شعور دے کر تیار کیجیے کہ نوکری کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں رزق صرف 10% ہے اور 90% رزق تو ادھر ہے. تو 90% اگر بھیڑ لگا کے کھڑے رہیں نوکریوں کے لیے، نوکریوں تو وہ تو ملنا ہی نہیں ہے نا 80% کو. وہ 80% کو ادھر آنا پڑے گا، تجارت، کاروبار، انڈسٹری، سروس انڈسٹری، مارکیٹنگ، ٹریڈنگ، اس طرف آنا پڑے گا ان کو، تب ادھر سے وہ سارے مواقع موجود ہے. یہ شعور ابھی سے دیجیے. پھر آخری بات جو میں آپ کو پہنچانا ضروری سمجھتا تھا کہ ایک ٹیچر کو اپنے بچوں کے تئیں روحانی باپ جیسا ہونا چاہیے. کوشش، دعویٰ نہیں ہے، کوشش کہ ایک روحانی باپ، اسپرچول فادر. باپ روٹی دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، مکان دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، روحانی محبت بھی دیتا ہے، لیکن ایک ٹیچر وہ روحانی طور پر، نورانی طور پر اس کو مانجے گا، پروان چڑھائے گا. کیسے؟ کہ اس کو اس طرح کھڑا کرنا ہے بچے کو کہ بیٹا تم خود کو سمجھو، خود کے مقصد، خود کے مستقبل کو سمجھو، ماں باپ کی مہربانیاں، ماں باپ کی قربانیاں، ماں باپ کی عظمتیں اور رحمتیں ان کو سمجھو. پھر اس کا سماج کا حق، سماج کا قرض، اس کی ادائیگی کو سمجھو. پھر اس کے بعد ملک اور انسانیت، ملک اور انسانیت کو کچھ دینے کا جذبہ رکھو، ملک اور انسانیت کو کچھ دینے کا جذبہ. میں یہاں ایک مثال لینا اور دینا چاہتا ہوں. ایڈیسن کو اسکول سے نکال دیا گیا، غالباً 6ٹھی کلاس تھی، 6th، اور یہ کہہ کر نکالا گیا، اس کی ماں کو پرنسپل نے یہ کہا کہ سوری سسٹر، یہ آپ کا جو ایڈیسن بچہ ہے نا، تو تعلیم میں، لکھنے پڑھنے میں، جوابوں میں بہت کمزور ہے، تو ہمارے ادارے میں ہم ایسے بچے کو نہیں رکھ سکتے کہ جو اس لحاظ سے بہت ہی کمزور ہے. ماں نے دل پر پتھر رکھا اور وہ نوٹس لی اور اس کو چھپا کر رکھ دیا، بچے کو لے کر گھر گئی. ایڈیسن نے اگلے دن پوچھا کہ ماں مجھے اسکول جانا ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹے اب وہ اسکول میں تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں وہ اسکول میں نہیں، اس لیے کہ بیٹا تمہارا جو ٹیلنٹ ہے، تمہاری جو صلاحیت ہے، اور تمہاری جو ایجاد اور اختراع، انوینشن اور ڈسکوری کی جو صلاحیت ہے، تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ وہ اسکول اس کے لائق نہیں ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے انداز. مائیں بھی ہونا ایسی، ہم ایسی مائیں بنانے کی کوشش کریں
ہم ایسے باپ بنانے کی کوشش کریں گے جو بچے سے صحیح ٹریٹ کر سکے. تو اس نے کہا ایڈیسن سے کہ بیٹا وہ اسکول تمہارے لائق نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ تم جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہو, ایکسپیریمنٹس گھر میں بھی کرتے ہو, کرتے رہتے ہو, میں وہ پروویژن گھر میں کیا کروں گی, تم اپنا وہ اختراع, تخلیق, انوینشن, ڈسکوری, وہ کام بیٹے گھر میں کرتے رہو. وہ بچہ بڑا ہوا اور وہ ایڈیسن اتنا بڑا ہوا کہ جو لائٹ چمک رہی ہے نا اس کی بنیاد ایڈیسن کی ہے. یہ جو لائٹ چمک رہی ہے جس میں آپ میں بیٹھے ہوئے, اور دن میں بھی اس کے محتاج ہے, دن میں بھی اس کے محتاج ہے, یہ موبائل بھی اس کا محتاج ہے. تو بیس دی ہے وہ ایڈیسن نے. ایڈیسن نے جو کام کیا صاحب, تو ایڈیسن کے جو کام ہے 1000 سے زیادہ اس کے پروجیکٹ سے, 1000 سے زیادہ. دیکھیں اسکول والوں کی نظر میں ناکارہ بچہ تھا, اسکول والوں کی نظر میں ناکارہ بچہ تھا, اسکول سے نکال دیا گیا. ماں نے صحیح اس کے مقام کو, ٹیلنٹ کو, صلاحیت کو سمجھا اور اس کو انوینشنز اور ڈسکوریز میں لگا دیا. تو اس نے 1000 سے زیادہ انوینشنز کی جو تاریخ کے ماتھے پر سنہرے حرفوں کے ساتھ چمک رہے ہیں. تو ہم بھی ہمارے بچے بچیوں کو کہیں گے کہ دیکھو بیٹی یہ لفظ بھی لے لو, لفظ ورڈز لے لو, وربل نان وربل میسیجز لے لو, لیکن صحیح چیزیں تخلیق, اختراع, انوینشنز, ڈسکوریز, وہ بھی کیا کر سکتے ہو دیکھو انسانیت کے لیے, یہ چیز دینا پڑے. پھر اور ایک چیز جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دیں. مجھے بھی 29 سال میں کچھ نہ کچھ دینے کا موقع ملا. غریب بچے, کمزور بچے, ان کے ساتھ تو زیادہ محبت کرنا پڑے گی, ان سے زیادہ محبت کرنا پڑے گا. ان سے ہری تری, کھڑی بولی, ان سے نفرت, ان کو نیچا گرانا, ان کو طنز تانے آپ نہیں دیں گے, ورنہ آپ کے جیسا نالائق کون, اور اس ٹیچر جیسا نالائق کون کہ جو کمزور بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا ہے. ارے وہ تو زیادہ محبت کا مستحق ہے, زیادہ محبت کا مستحق ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں میری یہ کوشش رہی کالج کی 29 سالہ زندگی میں کہ بچے سے میں اکیلے میں بات کرتا تھا اور اس کے ماں باپ ان کی تفصیلات پوچھتا تھا. آپ کو جتنا ممکن ہے کیجیے. اس سے میں یہ طے کرتا تھا کہ اس بچے کو مجھے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. پتا چلا کوئی یتیم بچہ ہے, پتا چلا باپ چھوڑ کر بھاگ چکا, نالائق باپ چھوڑ کر بھاگ چکا, ماں برتن مانج رہی ہے, مشکل سے لا رہی ہے, تو میں نے وہ ساری چیزیں معلوم کرنا ہے, اور اس بچے کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور پھر آپ تو بہت کرتے ہیں قربانیاں, میں نے ایک کوشش کی 29 سال میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ آفر دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کو تعلیمی اسباب میں جس چیز کی ضرورت ہو, پین کی ضرورت ہو, کاپی کی ضرورت ہو, نوٹ بک کی ضرورت ہو, مجھے بتانا, پہلے مجھے بتانا. اگر ماں باپ نہیں دے سکے تو پہلے مجھے بتانا, اور میں نہیں کر سکا تو سماج کے ذمہ داروں سے لا کر دوں گا. طے تھا, ان کو نہیں بتایا, لیکن طے تھا کہ میں سماج کے ذمہ داروں کے پاس جاؤں گا. اور میں نے الحمدللہ ایسا کیا. میں جب زوم کو آن کر رہا تھا تو ایک افریقی ملک سے ایک مجھے اسٹوڈنٹ کو فون آیا. اس نے اتفاق وہ بھی 5 سپٹمبر کی وجہ سے اس نے بھی یاد کیا. دیکھیے کیا ہوا. ذرا آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں ایک عرب ملک کے دورے پر گیا 2000 میں, ایک عرب ملک کے دورے پر گیا کہ وہاں پر میرے جو ہے کچھ خطابات تھے رمضان میں. میں نے وہاں بھی خطابات کیے, عمان میں, مسقط میں میں نے خطابات کیے رمضان میں. تو مجھے وہاں ایک ٹیلر ملے. انہوں نے کہا کہ سر میرا بچہ ہے بمبئی میں 11 میں فیل ہو گیا, اور میں پریشان ہوں کہ میری بیوی اور ایک بہن ہے, اور یہ جاتا ہے کالج, اور وہاں اس کو اتنی بری صحبت مل گئی بمبئی کے, وہ راؤڈی بن گیا, وہ بھائی گروپ میں آ گیا. انہوں نے کہا کہ بتائیے سر میں کیا کروں, میں نے کہا صاحب آپ کیا کیجئے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو بچے کو اورنگ آباد بھیج دیجیے. میں اس کو میرے کالج کے ہاسٹل میں رکھوں گا اور میں اس کی نگرانی کروں گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنی گھر کی ذمہ داری، جماعت کی ذمہ داری، دعوتی ذمہ داری، اس سب کے ساتھ اس بچے کو 11 میں فیل بچے کو 11 12 پاس ہونے میں مدد کی، گریجویشن کرنے میں مدد کی۔ گریجویشن میں میں نے دیکھا کہ ایک دن وہ سگریٹ پیتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کہا ارے میری تربیت میں بچہ اور سگریٹ پیتا جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، پیچھے سے گیا، چھاپا مارنے کے انداز میں نہیں، میں نے اس کو پکڑا سامنے سے، سلام کیا، سلام۔ میں نے کہا بیٹا، یہاں یہ بات یاد رکھیے، میں نے اپنی پوری زندگی میں بچوں کو ہری توری اور کھڑی بولی کبھی نہیں بولی، کبھی نہیں۔ تو میں نے اپنے وہ اسٹوڈنٹ سے، جس کو میں نے بمبئی سے اپنے پاس، میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو سگریٹ تم پی رہے ہو اس کے فائدے مجھے بتاؤ، کیونکہ اگر فائدے ہوں گے تو میں آج سے شروع کر دوں گا، اگر فائدے ہیں میں آج سے شروع کروں گا، اور اگر بیٹا نقصان ہے، اور میری علم کے مطابق 2 بڑے نقصان ہیں۔ ایک تو اللہ کی امانت پیسہ حرام خرچ، اللہ کی امانت پیسہ حرام خرچ، اور دوسرا اللہ کی دوسری بڑی امانت صحت، اس کا ضائع کرنا۔ 2 حرام ہے بیٹا 2 حرام ہے۔ بچے نے تیزی سے سگریٹ تو پھینک ہی دیا تھا، اس نے کہا سر اب آپ مجھے کبھی سگریٹ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، اب آپ مجھے سگریٹ کے ساتھ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اور میں نے کالج میں اکثر سگریٹ پینے والے بچوں کے ساتھ یہی کیا، میں نے ان کو ڈانٹا نہیں، میں نے ان سے ہری توری نہیں کی، میں نے کہا بیٹا فائدے بتا دو، میں شروع کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ انداز اختیار کیجیے۔ میرے ساتھ ایسے لیکچرز بھی ہیں، کیا کر رہا رے، کدھر جا رہا، بلکہ ایک ہی گٹکے میں دونوں کھاتے ہیں، گٹکے ایک ہی بڑیا میں، ٹیچر بھی کھاتا ہے بچہ بھی کھاتا ہے۔ دیکھیے آپ کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے کچھ تو کردار، کچھ تو پاس و لحاظ، کچھ تو اللہ کی عظمت سے لینا، کچھ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے لینا۔ تو آتے وہ دیجئے۔ مجھے وہ بچے کو 12 بجے کہنا پڑا کہ بیٹے آپ بعد میں کال کرو، میں ابھی ایک میٹنگ میں ہوں، اسی کیا تو اس نے سر میں بعد میں بات۔ اس کے ماں باپ اتنے میرے احسان مند ہے، آپ کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے، کہ وہ بچہ جو 11 میں راؤڈی گروپ میں جا چکا تھا، آپ کے پاس آ کر وہ 11 12 بھی کرتا ہے، گریجویشن بھی کرتا ہے، اور ایم بی اے مارکیٹنگ فرسٹ کلاس اور میرٹ میں کرتا ہے، اور افریقہ کے ایک ملک میں وہ پروجیکٹ انچارج ہے، ڈائریکٹر ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر۔ کتنا دیکھیے سکون ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی قبول کر لیا تو مجھ جیسے نالائق کے تو آرے نارے ہو گئے۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں، وقت کی تنگی کے میں نہیں جاؤں گا، میں روک دیتا ہوں، وارے نارے ہو جائیں۔ ایسے کئی ہے جناب، ایسے کئی یتیم بچے، ایسے کئی یسیر بچے۔ سری سن لیجئے تیزی سے۔ ایک بچے کے والد رسویے، معمولی پیسہ ان کے پاس آتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا، اور ہمارے کچھ ٹیچروں کو تیار کیا کہ بیٹے تم گھبرانا نہیں، تم کو تعلیمی میدان میں جو بھی لگے گا وہ ہماری طرف۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ بچہ اب ایم ڈی میڈیسین ہے، جس کے والد کھانا پکاتے تھے اور جن کے پاس ٹھیک سے بچے کو کھلانے کے لیے نہیں تھا، آج وہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے ایک اور جگہ۔ میں نے تو کوشش کی کہ مہاراشٹر میں جہاں سے بھی مجھے پکار آ جائے کہ سر یہ مدد کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، اللہ کا مزدور حاضر ہے۔ تو مجھے ایک جگہ سے فون آیا، ودرب سے ایک جگہ سے فون آیا کہ صاحب 600 روپے ماہانہ کمانے والا، یہ 30 سال پہلے کی بات، 600 روپے ماہانہ کمانے والا ایک مزدور ہے، اور اس کے بچے کے مارکس بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا اس کی پوری ذمہ داری لیجیے، آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے، جو بچ جائے وہ مجھے بولیے، میں یہاں سے ان کو پیسے بھیجتا رہا۔ وہ بچہ بھی اس وقت ایم ڈی میڈیسین ہے، وہ بچہ بھی ایم ڈی میڈیسین ہے۔ ایک اور جگہ ایک بچہ، یتیم بچہ، باپ نے چھوڑ دیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا،
میں نے کہا کہ ہم سنبھالیں گے. اس لیے سنبھالیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ملتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں، وہ آپ کو معلوم ہی نہیں. میں نے کہا ہم سنبھالیں. وہ بچہ ابھی جون میں میرٹ میں آیا ہے بی میکینیکل میں. جون میں وہ بی میکینیکل میں میرٹ ہے اور ایک کمپنی میں لگ چکا. اور اس کے جو بہن بھائی ہے یتیم، اور اس کے جو رشتہ دار کے پاس وہ پڑھ رہا تھا وہ ان کی مدد کر رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا. دیکھیے اس ذمہ داری کے ساتھ آئیے. بولنا آسان ہے انما بعثت معلما کا شرف، بولنا آسان. کیجئے. اور یاد رکھیے ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں. کم وقت، پیارے بچے ساتھ میں، اچھی تنخواہ اور اس کے بعد عزت ہی عزت. سماج میں عزت ہی عزت. اور اس کے ساتھ اللہ نے موقع دیا کہ جناب بڑھائیے. تو ایسے کئی لوگ ہیں، اور آپ کی تو مجھ سے زیادہ ہوں گے. میں تو نالائق ہوں، میرے تو کم ہیں مثالیں. آپ کی تو کئی مثالیں اور بنتی رہے گی. آئیے ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پیشہ معلمی بلکہ پیشہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. حق ادا کرنے کی کوشش کی توفیق، حق ادا نہیں ہوگا، کوشش کی توفیق عطا فرما. اور ہم سے ایسا ہی کام لے کہ تو دنیا میں بھی راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی راضی ہو جائے. اور یہ سب بچوں کا جو بھی کر سکتے ہو، پھول کی پنگڑی، اپنا سوز دل، خون جگر، اور رقم بھی دیجئے، کچھ بگڑتا نہیں ہے، دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، آپ کی کوششوں کو قبول کرے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر نصیب کرے. اور میں ایک گزارش آپ کے ان لوگوں میں سے کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے میرا دل دکھتا ہے کہ گرانٹس نہیں ہیں، معمولی رقم پر کر رہے ہیں. میں انہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیوشنز لیجیے. دیکھیے ٹیوشن میں کم رقم آئے گی لیکن آپ اپڈیٹڈ ہوں گے اپنے سلیبس میں، اور ٹیوشن پڑھاتے جب آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ جو نیکی ملے گی، نیکی، اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو میں ایسے ہمارے اساتذہ جن کے لیے میرا دل بہت روتا ہے کہ جناب پالیسی ایسی ہے گورنمنٹ کی، اور کیا کر سکتے ہیں سوسائٹی والے بھی. تو ان کو اگر کم بھی ملتا ہے تو وہ ٹیوشنز لے، اور جو بھی ملتا ہے اللہ سے برکت کی دعا مانگے. دیکھیے رقم سے کچھ نہیں ہوتا، برکت سے ہوتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میرے پاس تو 2.5 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں نا کالج میں، روتے رہتے ہیں. بیماری 1.25 لاکھ مہینے کی ہے، 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، لیکن بیماری 1.25 لاکھ تنخواہ کی ہے. تو کیا کیجئے اس 2.5 لاکھ کو کہ جو 1.25 لاکھ کی تنخواہ لے اڑا دے رہا ہے. تو رقم میں مت جائیے، برکت رحمت لیجئے. تو ٹیوشنز لیجئے، پاس پڑوس کے بچوں کو پڑھائیے، اور چھوٹی رقم جو بھی آتی ہو لیجئے اور اس میں اپنا گھر چلائیے، کاٹ کسر سے، کفایت سے، دعائیں کرتے ہوئے، چادر کے اندر ہی پیروں کو رکھتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، جھوٹے نام و نموز سے بچتے ہوئے. تو انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آپ وہاں بھی مقصوم میں جو ہے وہ تو مل کر رہنا ہے آج یا کل. لیکن جو برکتوں سے ملے، رحمتوں سے ملے، وہ بہت زوردار ہوتا ہے، وہ بہت زوردار. اللہ تعالیٰ ایسی ہی علم کے نور کے ساتھ، ایسے ہی علم کے روح کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق دیں، دنیا میں کامیاب ہونے، آخرت میں کامیاب توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمیں درمیان کافی دیر سے گفتگو کر رہے تھے واجد علی خان صاحب، سابق لیکچرر. آپ نے بہت ہی عمدہ باتوں سے ہمارے ایمان کو تر و تازہ کیا، اور ہمارے اپنے پیشے میں کن باتوں کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے مکمل رہنمائی عنایت فرمائی. میں ان کا مشکور مقبول ہوں. اس کے بعد میں ہمارے ملت تعلیمی کیمپس کے معاون معلم جناب مبین الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمامی شرکا، وہ ہمارے مہمان خصوصی کا، مقررین حضرات کا، اور
जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया, अली जनाब सरफराज खान साहब का, उन तमाम का शुक्रिया अदा करें। और इस अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मिनट है मेरे पास। जी जी हेलो जी जी कितने मिनट पास में? जी बाकी है, टाइम काफी है जी। हाँ। देखिए, पर आज हमारे इस मिल कैंपस के रूए रवां अली जनाब सरफराज खान सर, इनकी मेहनत है और तमाम स्टाफ की कोशिश से एक बेहतरीन प्रोग्राम जूम ऐप के जरिए मुनक्किद किया गया है। और अल्लाह ने इसके अंदर जो मेहमान खुसूसी हम मेरे खुद उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद सर और औरंगाबाद की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत इंजीनियर और एक लेक्चरर औरंगाबाद मोहतरम वाजिद अली खान साहब, इन्होंने बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में जो भी हाजरीन यहाँ पर मौलम है, कुछ रिटायर्ड टीचर्स है और महाराष्ट्र के काफी अलग अलग इलाके के लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, इनको बेहतरीन अंदाज में एक रूहानी कैफियत मौलमीन के अंदर तारी कर और एक माली मौलम किस तरह चाहिए, ये दोनों शख्सियतें यकीनन सरापा मिसाली मौलम का नमूना नजर आई। और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने कुरान व अहादीस की रोशनी में हमारे सामने एक मिसाल मौलम तरह होना चाहिए या एक मुसान होने के नाते हमारी किसी अहम जिम्मेदारी है और उन्हें हमारे फैस को किस अच्छे अंदाज में निभाना चाहिए। यकीनन हमसे कई किसी कोताहियां आज तक हुई है और कम से कम आज को ये बेहतरीन लेक्चर सुनने के बाद इंशाअल्लाह मैं तवक्को करता हूं कि हम हमारे अंदर जो खामियां हैं इस खामियों को दुरुस्त करके ये जो दो हजरात, हालांकि आज ये अपने पेशे से सुबकदोश हो चुके हैं, लेकिन जो अंदाज के अंदर समझा रहे थे ऐसा महसूस हो रहा कि उस्ताद अपने शागिर्दों को उसी ही जज्बा के साथ, उसी ही दिलमई के साथ तदरीस कर रहा है। यकीनन इनकी वो ललक, वो तड़प, अल्लाह इनको दुनिया व आखिरत दोनों तरफ इसका अजर दे। और मेरे जहन में किसी शायर का एक शेर आया इन दोनों के लिए जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि शायर ने बड़े खूब कहा है, मैं अपने फन की बुलंदी को यूं नहीं पहुंचा, मैं अपने की बुलंदी को नहीं पहुंचा, मेरे कलम लहू खुद उड़ता है मुझे। ये बेहतरीन चीज हमारे सामने जिन दो लोगों ने कीमती वक्त रखी है, और मोहम्मद साहब हालांकि हमारे दरमियान में भी मौजूद नहीं है, लेकिन यकीनन उन्होंने दौर की याद कर दी क्योंकि मेरे उस्ताद अजीम है और वाकई में उन शख्सियत थी और जिस आदमी में तदरीस थे, इतनी सादगी अपनी जिंदगी गुजारते थे, उसका ना खुद बताते खुद देख चुका। जो तबीयत नासाल होंगी तबीयत को करे। इसके बाद मैं तम ही जो इस काम में पार्टी है और जो मेहमान खुशी है इनका हमारी मिल्लत बस स्कूल के रवां अली जनाब सरफराज खान सर, मेरे साथ और जो तमाम हाजिरीन है इनका भी शुक्रिया करूं। और ऐसी कोशिश की जाए कि आज एक बेहतरीन मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है, अल्लाह प्रोग्राम के नाजिम को अजर दे और इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम हो ताकि हम हमारे आप को रिफ्रेश करें, अपना खुद का मुहासिबा करें और अपनी जिंदगी में अमली तौर पर ऐसे कुछ काम कर जाएं जिस तरह के काम अली जनाब मोहतरम वाजिद अली खान साहब को याद आ रहे थे। यकीनन बड़ा ही डिवोशन उनका महसूस हुआ कि किस तरह से तलबा और तालिबात से राब्ता कायम करें, किस तरह उनकी जिंदगी में हम अपने तौर पर बेहतरी लाए और एक मादा मौलम या अन्ना बनते हुए समाज और काम पर मैं तमामी असदा के लिए ये शेर कहना चाहता हूं कि नजर पड़ती है मेरी जब कभी खुश रंग फूलों पर, नजरती है जब मेरी रंग फूलों पर, मुझे ऐसा ही लगता है मेरे उस्ताद से है, उस्ताद है। और मैं तमामी जो प्रोग्राम के पर्सन हैं इनका शुक्रिया करता हूं।
جی اور اس پروگرام کے اختتام کا ہمارے اسکول کے رویہ رحمان جناب سرفراز سر کی جانب سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں.